اور بات یہاں سے چلی تھی کہ پہلی تصنیف جو باقاعدہ جہاد کے نام پر ہے وہ عبداللہ ابن المبارک کی ہے، امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد۔ جب کوئی کہتا ابو حنیفہ ایسا کہا تیرے جیسے نہیں کہ میں گھبرائے تو آپ کے استاد مصروں کے بعد نفل منع کرتے ہیں، یہ اچھا جی بس ہم تو خالی ترجمہ پڑھنے گئے، وہ گیدڑا چلا مڑنے۔ ابن المبارک نے کیا کہا؟ اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے دھو لو پھر میرے استاد کا نام لیا تھا، وہ تیرے جیسے نہیں تھا۔ ابن المبارک بیک وجود حدیث کا، تصوف کا، فقہ کا امام، اور اس کے وہ اشعار تو نور الہدیٰ کے شروع میں لگے، کیا شان کے اشعار، سبحان اللہ، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ، سارا جہان ابو حنیفہ سے آراز تھا۔ ابو حنیفہ نہ ہوتے تو کوئی گائے کا پیشاب پیتا، کوئی کتے اور گدھے کو حلال سمجھتا، اور دنیا بھر کے بدکاریاں دنیا میں رائے جو تھے، امام ہے، سب کے مقابلے میں مرد مومن ڈٹ کے کھڑا ہوا، سب سیاق کو ایک طرف کر دیا۔ روایت کو بالدرایت مانتے ہیں، روایت کو قرآن کا تابع کر کے مانتے ہیں، جمہور صحابہ کے اعمال جانتے ہیں۔ اس لیے ابن المبارک کہتے ہیں فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، ایسے اقوال جو قرآن سے مبرہن ہے، سنت سے منصور ہے، فقہ اور اجتہاد کی پونجی ہے، اسے کیوں رد کیا جا رہا ہے؟ پھر ٹپوسلو سے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، مجتہد سے زیادہ حدیث کون جانتا ہے؟ فقال ضعف الحدیث ان یترکہ الفقیہ بالمجتہد، تحریر الاصول میں ابن الامام لکھتے ہیں کسی حدیث کے ضعیف اور متروک ہونے کے لیے بھی کافی ہے کہ فقیہ و مجتہد اس کو نہ جانے۔ اور بعض احادیث ان کے متعلق ابن الحمام فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں لم یعرف احد من الفقہاء قالہ، کسی ایک فقی نے بھی یہ بات نہیں کہی لہذا متروک ہے، متروک الظاہر متروک العمل۔ فقہاء سے دین بچا نہیں ہے، فقہاء کرام نے دین کو محفوظ فرمایا۔ لا الہ الا اللہ۔ مجاہد کی تعلیم و تربیت کے لیے 10 اوصاف ذکر کیے، 5 اعتقادی، 5 عملی، اور اب وہ 4 قوانین کہ کسی ملک کو صحیح عدل کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے۔ ملک کو اسلامی سیاست اور حکومت کے طرز پر چلانے کے لیے 4 قوانین ہیں، وہ آج پاکستان نافذ کر لے، ہر شخص افتخار چودھری ہوگا، عدل کا دائی ہوگا، ظلم کے خلاف نہ بردآزما ہو سکتا۔ پہلا قانون کتب علیکم القصاص فی القتلی، قاتل سے مقتول کے لیے بدلہ لینا ہوگا، ان کے بڑے سے بڑا بادشاہ کا شہزادہ کیا ہوگا، یعنی ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا، یہ قانون کا پہلا کام ہے۔ دوسرا قانون وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ۔ آج پارٹیاں لگی ہوئی ہے، ایک بھی حکومتی پارٹی اور شریک پارٹی اپنے لیے پلاٹ جمع کر رہی ہے، تو دڑا دڑ فائرنگ ہو رہی ہے، دڑا دڑ قبضے ہو رہا ہے۔ مال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے صاحب مال کی اجازت کے بغیر، خبردار کہ آپ کے گھر کے سامنے بلاک کسی نے آگے پیچھے کیا۔ تقسیم المال بالقاعدۃ الشرعیہ، قاعدہ شریعت و عدل ہے، فضل ہے، احسان ہے، انصاف ہے، حقوق اور آداب کی حفاظت ہے۔ پہلے جان کی حفاظت، پھر مال کی حفاظت، 2 قوانین ہو گئے۔ تیسرا قانون کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کر دیا گیا۔ روزے کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں میں تحمل آ جائے شدائد کا،
محنت مشقت سے کترائے نہیں، گھبرائے نہیں، اس لیے شور مچا لیتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اور دے دیا جائے تو ہم اور پٹائی لگا دیں گے لوگوں کی اور طالب علموں کی اور مولویوں کی۔ دنیا میں واحد ملک کا مسلمانوں کا جو کسی کا مقروض نہیں۔ 3 قاعدے ہو گئے۔ چوتھا قانون، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، ملک میں حرام لینا اور رشوت لینا بالکل قانوناً جرم ہو، راشی اور مرتشی دونوں کے لیے سخت ترین سزا ہو۔ پہلا قانون، قاتل سے مقتول کے لیے، ظالم سے مظلوم کے لیے بدلہ لینا، قصاص نافذ کرنا، یہ ہو گیا تحفظ جان۔ دوسرا قانون، تقسیم مال باقاعدہ شریعہ ہو، یہ مال کے تحفظ کا قانون ہو گیا۔ تیسرا قانون، کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کر دیا گیا تاکہ افسران میں، وزراء میں، حکمرانوں میں، ملک کے زعماء و ذمہ داروں میں محنت مشقت کا جذب موجود رہے اور وہ برے حالات کا مقابلہ کر سکے اور وہ قطعی طور پر حالات سے گھبرائے نہیں، اپنے منشور سے، ملکی دفاع سے اور مفاد سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور چوتھا قانون، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھانا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور حاکموں تک رشوت نہ پہنچانا۔ وَتُدْلُوا بِهَا، طلبہ لوگ تیار رکھے، عدلہ یدلی کے معنی آتے ہیں ڈول لٹکانا، کنویں میں پانی نکالنا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب کنویں کا پانی نکلتا ہے تو کنواں آباد رہتا ہے، افسران کو کنویں کہا ہے، اور جب کنویں کے اندر پانی باہر سے ڈالا جائے تو کنواں ویران ہو جاتا ہے۔ تو افسران لوگوں کو فائدے دے، ان کا کام کرے، لوگوں سے لے نہیں۔ یہ ایسا ہوگا جیسے کنویں کے اندر آپ باہر سے پانی ڈال رہے ہیں تو کنواں کہاں رہے گا، تو بنجر ہو جائے گا۔ یہ 4 قوانین ہیں ملکی حکومت اور سیاست کے رخ کو سیدھا کرنے کے لیے۔ السیاست المدنیہ، شہروں کے نظم و نسق چلانے کے لیے 4 قوانین میں طاقت پیدا کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں صنع یمن میں قتل ہو گیا تھا اور قاتل نہیں مل رہا تھا، جب نام لیا جاتا تو پورا قبیلہ کھڑا ہو جاتا، تو قاضی ڈر گیا اور گورنر حضرت عمر کو لکھا، حضرت عمر نے فوراً جواب لکھا کہ ایک قتل میں اگر ایک پورا شہر شریک ہے، لو تمالا علیہ اہل صنع لقاتلتهم جميعا، سب کو قتل کر۔ انہوں نے کیسے قتل کا اعتراف ہے؟ قتل خود قتل، وہ تو سیاست کر رہے تھے، دھوم مچا رہے تھے، ڈرا ہوا پہلے حضرت عمر نے کہا ہم ڈرنے والے نہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں یہ ہمارے اتحادی ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ سیاست ہے، یہ حکومت ان دنوں کے لیے بن گئی۔